بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کھانا بنا رہی تھی جب اس کی نظر اچانک کھڑکی پر پڑی۔ وہ دیکھ کر دھک رہ گئی۔ وہاں کالے رنگ کا ایک بہت بڑا سانپ کھڑکی کے پاس تھا۔ وہ خوف سے لرز گئی کیونکہ ایسے ہی پہلے ایک دم اس نے ایسا سانپ لان میں دیکھا تھا، تب صرف ایک جھلک دکھی تھی اسے، اسی لیے وہ اپنا وہم سمجھ کر جھٹلا گئی۔ لیکن آج اس نے اپنی نظروں سے سامنے دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئی۔ سانپ کا منہ اس کی طرف تھا، لیکن جیسے ہی اس نے سانپ دیکھا وہ اس کو دیکھتے ہی فوراً وہاں سے جانے کے بجائے غائب ہو گیا۔ وہ دھک رہ گئی۔ خوف کے مارے اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ وہ جلدی جلدی باقی کا کھانا بنا کر باہر کی جانب چلی گئی جہاں سب بیٹھے ہوئے تھے اور کھانا لگانے لگی۔ وہ تمام لوگ ڈائننگ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ رامین کھانا لگا رہی تھی۔ رامین، آپ کے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ اشتیاق نے اس کے ہاتھ کانپتے دیکھے تو سوال کیا۔ وہ کچن میں سانپ تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ ارے آپ کا وہم ہوگا، اشتیاق نے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں سر، میں نے خود دیکھا ہے، وہاں پر اتنا بڑا سانپ تھا جو میں نے پہلے دیکھا تھا، بلکہ اس جیسا ہی تھا، اتنا بڑا اور خوفناک۔ رامین نے خوف سے انہیں بتایا۔ اس نے پہلے بھی بتایا تھا لیکن کسی نے یقین نہیں کیا تھا اس کی بات پر۔ وہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ عمر نے مسکراہٹ ہونٹوں تلے دبائی تو اشتیاق صاحب سارا معاملہ سمجھ گئے۔ انہیں غصہ تو بہت آیا لیکن رامین کے سامنے کنٹرول کر گئے۔ رامین بی بی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اگر اس گھر میں سانپ ہوتا تو ہمیں بھی تو پتہ چلتا۔ ان کے باپ نے اسے تسلی دینے کی خاطر کہا، ورنہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ رامین ان کی بات پر چپ تو کر گئی لیکن اسے اپنا وہم نہ لگا۔ اسے پتا تھا کہ پچھلی دفعہ کی طرح اب بھی وہ اس پر یقین نہیں کریں گے، اس لیے اس نے زیادہ بحث نہ کی۔ اچھا، میں نے اپنا کھانا نکال دیا ہے، اب میں جاتی ہوں، باقی کا کام کل صبح کر دوں گی۔ اس نے کہتے ہوئے اجازت طلب کی تو اشتیاق صاحب نے اسے اجازت دے دی۔ رامین بھی جلد از جلد وہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ خوف نے ابھی تک اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اشتیاق صاحب آگ بگولا ہو گئے۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے عمر کہ اس طرح کے کام نہ کیا کرو، تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ انہوں نے عمر کو ڈانٹتے ہوئے کہا تو اس نے سر کھجا کر بھائی کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا، لیکن عدیل نے کندھے اچکا دیے کہ وہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آئندہ اگر تم نے ایسی حرکت کی تو یاد رکھنا بہت بری سزا ملے گی۔ انہوں نے دوبارہ اسے ڈانٹا تو وہ فرما برداری سے سر ہلا کر چپ کر کے دوبارہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ رامین گھر پہنچی تو ایک نئی قیامت اس کی منتظر تھی۔ احمد کا سارا ہاتھ جل گیا تھا اور وہ درد سے بلبلا رہا تھا، لیکن ندیم بے حسوں کی طرح پاس پڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ جب اس نے احمد کی حالت دیکھی تو اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا، سارا خوف اڑن چھو ہو گیا اور ماں کی ممتا جاگ اٹھی۔ ندیم کی طرف دیکھتے ہوئے ایک دکھ کی لہر اس کے جسم میں دوڑی کہ کوئی باپ اتنا بے حس کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے روتے ہوئے احمد کو جا کر سینے سے لگایا اور اس کو چومنے لگی۔ اس کا ہاتھ کیسے چلا؟ اب وہ ندیم کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ بھی سیدھا ہو گیا۔ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جایا کر، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح پولیس والوں کی طرح سوال کرنے کی؟ نعیم نے غصے سے اس کے بال پکڑ لیے تو وہ درد کی شدت سے کراہی۔ میں نے تو یوں ہی بس پوچھا ہے، وہ اپنی صفائی میں درد سے کراہتے ہوئے بولی۔ اپنے یہ یوں ہی اپنے پاس رکھا کرو اور اپنی اوقات نہیں بھولو۔ وہ غصے سے اسے پرے دھکیلتا ہوا بولا تو دو آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے۔ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑی تو وہاں چائے کا کپ گرا پڑا تھا اور چائے بھی پاس گری پڑی تھی۔ وہ ساری بات سمجھ گئی کہ ندیم نے خود کے پینے کے لیے چائے بنائی ہوگی اور نیچے رکھی تھی، تو احمد نے کپ پکڑ کر اپنے ہاتھ پر گرا لی ہوگی اور احمد کو لے کر اندر کمرے میں چلی گئی اور اس کے ہاتھ پر برننگ کریم لگانے لگی۔ کریم لگاتے لگاتے وہ بار بار محبت سے اس کو چوم رہی تھی اور ساتھ آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دے میرے جگر کے ٹکڑے، میں تیری ماں ہو کر بھی تیری حفاظت نہیں کر سکتی، وہ اسے خود سے لپٹاتے ہوئے بولی۔ جب سے شادی ہوئی تھی تب سے 1-2 مہینے تک تو ندیم بہت اچھا شوہر ثابت ہوا جو بیوی کے چونچلے اٹھانے والا لگتا، لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ندیم کا رویہ اس سے روز بہ روز برا ہوتا گیا۔
وہ عیاش طبیعت کا مالک تھا۔ شادی کے 1-2 مہینے تو وہ اسے دکھانے کی خاطر کام کرتا رہا، لیکن جلد ہی اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور کام چھوڑ کر گھر بیٹھ گیا۔ اگر رامین اسے اپنے کام پر جانے کا کہتی تو وہ اس سے لڑ کر اسے چپ کروا دیتا۔ رامین کے پاس جو پیسے تھے وہ تمام گھر کے چولہے چوکے ختم ہو گئے۔ ندیم سارا دن گھر بیٹھا رہتا اور کبھی اپنے عیاش دوستوں کے ساتھ نکل جاتا۔ جب روٹی کھانے کو بھی پیسے نہ بچے تو اس نے اپنے پاس موجود اپنا سارا زیور بیچ دیا۔ جب وہ بھی ختم ہو گیا تو وہاں ایک نئے لوگ رہائش پذیر ہوئے۔ وہ تینوں مرد ہی تھے۔ انہیں کسی کام کرنے والی عورت کی ضرورت تھی جو صبح سے لے کر شام تک وہیں رہتی، اور وہ تنخواہ خاصی دینے کا کہہ رہے تھے۔ اسے پتہ چلا تو اس نے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر ان سے بات کر کے ان کے گھر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران احمد کی پیدائش ہو گئی تو زندگی مزید اس کے لیے مشکل ہو گئی۔ بس فرق یہ آیا کہ پہلے ندیم صرف زبان کے تیر چلاتا تھا، اب وہ اس پر ہاتھ بھی اٹھانے لگ گیا تھا۔ وہ روز صبح گھر کا کام کر کے احمد کو ندیم کے پاس چھوڑ کر شام میں واپس آتی۔ ندیم کو اس کے کمانے پر کوئی اعتراض نہ تھا، وہ تو سکون سے بیٹھ کر کھا لیتا۔ رامین اسی طرح روز خون کے آنسو روتی، ابھی بھی بیٹھی اپنی قسمت کی ستم ظریفی پر آنسو بہا رہی تھی۔ تبھی ندیم کی آواز پر چونکی، کچھ کھانے کو بھی ملے گا یا یوں ہی نحوست پھیلا کر کام چلا لو گی؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی جب دروازے پر کھڑے ہو کر ندیم نے پھر لفظوں کے نشتر چلائے۔ وہ دونوں ٹائم کھانا وہاں بناتی تھی تو کھانا بھی وہیں سے لاتی تھی۔ اس نے جلدی سے احمد کو سلایا اور کھانا برتنوں میں نکال کر ندیم کے آگے رکھ دیا۔ روز نت نئے کھانے کھانے کو ملتے تو ندیم خوش ہو جاتا اور رامین کو روکنے کی بجائے جس دن وہ چھٹی کرتی غصہ ہو جاتا۔ رامین کا دل دکھ سے بھر جاتا۔ وہ احمد کو لیے بیٹھی سلا رہی تھی کہ پھر دوبارہ سے سانپ والا واقعہ اس کے ذہن میں آ گیا اور اس نے خوف سے جھرجھری سی لی۔ ندیم باہر گیا ہوا تھا اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ۔ اسے اچانک وہاں پر ہر طرف سے خوف محسوس ہونے لگا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ ابھی ادھر سے سانپ آ جائے گا یا ابھی کوئی ادھر کھڑا ہے۔ وہ قرآنی آیات پڑھنے لگی اور تھوڑی دیر تک خوف کا اثر زائل ہو گیا اور کچھ پرسکون ہوئی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ندیم کھڑا تھا۔ وہ حیران ہوئی کہ ابھی تو وہ کہہ کر گیا تھا کہ رات کو آج اسے کہیں جانا ہے اور ابھی واپس بھی آ گیا۔ اس نے اس سے نہ پوچھا کیونکہ پوچھ کر اپنی ہی شامت بلانی تھی۔ وہ چپ کر کے کمرے میں چلا گیا۔ رامین بھی دروازہ لگا کر اس کے پیچھے چلی گئی۔ ندیم سوئے ہوئے احمد کو ہی گود میں اٹھائے بیٹھا تھا۔ رامین دیکھ کر دھک رہ گئی کیونکہ ندیم نے پہلے کبھی احمد کو اس طرح پیار سے ہاتھ نہ لگایا تھا۔ ادھر کیوں کھڑی ہو؟ ادھر آؤ میرے پاس، ندیم نے اتنی نرمی اور پیار سے کہا کہ کچھ لمحے تو رامین ساکت ہی رہ گئی۔ اس کا لہجہ بھی عجیب سا تھا۔ رامین بہت حیران تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی تو ندیم نے اس سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ حیران پریشان سی باتوں کا جواب دیتی رہی۔ وہ اچانک سے اس جاگ جانے والی محبت پر پریشان بھی تھی لیکن خوش بھی ہوئی۔ اس کے خوشی سے آنسو نکل گئے۔ عورت تو یوں ہی ہوتی ہے، مرد کی ذرا سی محبت پر سب بھول کر پہلے جیسی ہو جاتی ہے۔ ارے پگلی رو کیوں رہی ہو؟ ندیم نے اس سے محبت سے پوچھا، لیکن وہ تو بس اس کی باتوں کے جادو میں کھوئی تھی۔ اسے اب سانپ یاد تک نہ تھا۔ ایسے ہی صبح ہوئی تو اسے جاگ آئی۔ اس نے دیکھا ندیم وہاں نہیں تھا اور کوئی دروازہ بہت زور زور سے پیٹ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی تو دروازہ کھولنے پر سامنے ندیم کھڑا تھا۔ وہ حیران ہوئی کہ اگر ندیم باہر گیا تھا تو اندر سے کنڈی کس نے لگائی پھر؟ وہ اپنی سوچوں میں ہی مگن تھی کہ ندیم کی گرجدار آواز گونجی، تجھے نیند سے ہی فرصت نہیں ملتی، ساری رات پہرے دے رہی تھی، کب سے دروازہ پیٹ رہا ہوں۔ وہ غصے سے گھورتا ہوا کمرے کی جانب بڑھ گیا اور وہ تو اس کے لہجے میں بدلاؤ دیکھ کر ہی حیران رہ گئی کہ رات کیسا تھا اور اب کیسا تھا۔ وہ حیران سی چپ چاپ سی وہاں کھڑی تھی اور صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ میرا خواب تھا، لیکن مجھے اتنی حقیقت کیسے لگی؟ جو کچھ بھی رات ہوا وہ اسے اپنا خواب سمجھنے لگی اور خود کو اتنا خوش فہم ہونے پر ڈپٹ کر سر جھٹک کر بھول گئی کہ ایک خواب تھا
جو رات ہی ختم ہو گیا تھا، لیکن وہ اس بات سے لا علم تھی کہ وہ خواب نہیں تھا، وہ ایک حقیقت تھی۔ اس نے احمد کو دودھ پلا کر اس کے کپڑے بدلے اور جلدی سے ساری صفائی کی۔ ندیم سو رہا تھا، وہ احمد کو بھی کام پر ساتھ لے گئی، لیکن وہاں تو ایک نیا منظر اس کے لیے تیار تھا۔ وہ جب وہاں پہنچی تو اسے بہت سے لوگوں کی گہما گہمی کی آواز آئی۔ وہ دروازے پر تھی تو اسے لگا جیسے بہت زیادہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اس نے دروازہ نوک کیا تو عمر نے دروازہ کھولا، لیکن جیسے ہی اس نے اندر نظر دوڑائی تو وہاں عمر کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ حیران سی رہ گئی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ اندر آ گئی۔ عمر، میں جب دروازے پر تھی تو مجھے ایسے لگا جیسے گھر کے اندر بہت سے لوگ ہیں، لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، اور تم بھی لگتا ہے ابھی سو کر اٹھے ہو۔ اس نے اس کی طرف دیکھ کر اندازہ لگایا۔ ہاں، تمہارا وہم ہوگا رامین، اتنے وہم نہ پالا کرو، اگر کوئی ہوتا تو ہم نے تم سے چھپا لینا تھا کیا؟ وہ نارمل لہجے میں بولا، لیکن رامین شرمندہ سی ہو گئی کہ روز وہ نت نئی باتیں کہہ دیتی ہے اور وہ لوگ نفی کر دیتے ہیں۔ اسے لگا وہ پاگل ہو گئی ہے، جو روز اسے ہی سب دکھائی دیتا، کسی اور کو نہیں دیتا۔ اچھا، وہ گلی میں شادی والے گھر کے پاس سے گزر کر آئی ہوں تو شاید وہی آوازیں کانوں میں گردش کر رہی ہوں۔ اس نے عمر کے ساتھ ساتھ خود کو بھی بہلایا، حالانکہ وہ واقعی شادی والے گھر کے پاس سے تو گزر کر آئی تھی، لیکن اتنی صبح سب کے سونے کی وجہ سے وہاں کوئی شور نہ تھا۔ اچھا، یہ تمہارا بیٹا ہے نا؟ عمر نے بھی اس کا دھیان بٹانے کے لیے اس کی گود میں موجود احمد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ عمر اپنے کمرے میں چلا گیا تو وہ بھی جلدی سے ساری صفائی کرنے لگی۔ احمد دوبارہ سو گیا تھا۔ وہ کافی تسلی سے سارا کام نپٹانے لگی۔ وہ ان کے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف تھی جب اس کی نظر باہر ہال میں پڑی۔ احمد اوپر کی طرف دیکھ کر کھلکھلا رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی۔ اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو وہاں خالی چھت تھی۔ وہ حیران ہوئی، تبھی احمد نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے اور ہوا میں لہرا دیے اور کھڑا ہو گیا۔ وہ دھک رہ گئی، کیونکہ اس کے کھڑا ہونے کے انداز سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے اسے پکڑ کر کھڑا کیا تھا۔ وہ دھک سی رہ گئی کیونکہ احمد کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ پریشان سی اس کی جانب آئی اور اسے اٹھانے لگی، لیکن اسے وہ دوسری جانب کھینچتا محسوس ہوا۔ اس نے خوف سے احمد کو خود کی طرف کھینچا اور اسے گلے لگا لیا۔ تبھی عدیل وہاں پر آیا۔ تمہارا ہی ہے، کوئی نہیں لینے لگا؟ اس نے ہنستے ہوئے رامین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن رامین اسے ویسے ہی گلے سے لگائی بیٹھی رہی۔ اس نے عدیل کی طرف بھی نہ دیکھا۔ عدیل نے جب اسے جواب نہ دیتے دیکھا تو دوبارہ گویا ہوا، ناشتہ ملے گا یا آج بیٹے سے ہی سارا پیار کرنا ہے؟ اس نے بات تو اب بھی مذاق کے اندر ہی کی، لیکن رامین اس کی بات پر شرمندہ سی ہو گئی۔ جی ناشتہ تیار ہے، آپ بیٹھے، میں لگاتی ہوں، وہ سنجیدہ سی ہو کر بولی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اس واقعے کا ذکر وہ کسی سے نہیں کرے گی۔ وہ بس یہی سوچتی کہ وہ پاگل ہو گئی ہے۔ حالات نے اسے ایسا کر دیا ہے کہ اسے وہ سب لگنے لگ گیا ہے جو کسی اور کو نہیں لگتا۔ وہ بس اپنی سوچوں میں مگن خود ہی کو قصوروار ٹھہراتی رہی، لیکن ان واقعات سے اسے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ ایسے ہی پھر ندیم کا رویہ کبھی بہت اچھا ہو جاتا اور کبھی پھر وہ پہلے جیسا ہو جاتا، لیکن رامین اس سے اس متعلق پوچھ کر اپنی شامت نہیں لانا چاہتی تھی۔ احمد گھر میں بھی ہوتا تو خود ہی ہواؤں میں دیکھ کر کھیلتا رہتا۔ رامین یہی سمجھتی کہ شاید اس کے ساتھ کوئی کھیلنے والا نہیں، اسی لیے وہ ایسا کرتا ہے۔ ایک دن اس کی چھوٹی نند ان کے گھر رہنے آئی۔ نند نے جب رامین کو کام کرتے دیکھا تو بہت دل برداشتہ ہوئی۔ میں پہلے سے جانتی تھی بھائی کے حالات، کہ یہ عیاش قسم کا انسان ہے، وہ بھی ایک لڑکی کا روگ لے کر بیٹھا ہے، تو کسی اور لڑکی کی زندگی کیوں برباد کرنی؟ لیکن آپا اور اماں نے میری سنی نہیں اور رشتے دیکھ کر تمہارے ساتھ اس کا رشتہ کر دیا، اور جب شادی کا پہلا 1.5 مہینہ ہی ندیم جا کر آپا کے گھر رہا تب پچھتائی، اس کے ترلے منتے کر کے واپس بھیجا۔ لیکن میں تمہارے حوصلے کو داد دیتی ہوں، جو تم نے شادی کے پہلے دن سے ہی لے کر 1.5 مہینہ اکیلی نے ساس کے ساتھ گزر بسر کیا اور اف تک نہ کہی، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی خبر نہ ہونے دی۔ اس کی نند اسے اور پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی،
لیکن اس کا ذہن ایک ہی بات پر اٹکا تھا کہ شروع کا 1.5 مہینہ ندیم آپا کے گھر رہا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ندیم شادی کے شروع والے دن سے اب تک کبھی بھی ایک دن سے زیادہ کہیں نہیں گئے۔ اماں بھی گواہ ہیں اس بات کی، لیکن ابھی وہ زندہ نہیں۔ اسے لگا کہ اس کی نند کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ ارے کتنی اچھی ہو نا رامین تم، میرے ہی سامنے میرے بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈال رہی ہو، بیوی ہو تو تم جیسی۔ اس کی نند نے اس کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھا، لیکن وہ ساکت ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ہم بچپن سے اسی کے ساتھ رہتے آئے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں سب معلوم ہے، تو مجھ سے چھپاؤ نہ میری پیاری بہنا۔ انہوں نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی کہ وہ آپا کی طرف ٹھہرے تھے؟ اس نے ڈرتے ہوئے کہا کہ وہ کہیں یہ بات بھی رد نہ کر دے۔ ارے پگلی، میں اتنے دن اس کے ساتھ وہاں رہی، اسے سمجھایا کہ گھر چلا جائے، اسی لیے تو مجھے سب پتا ہے۔ اماں سے تو میری اس متعلق بات ہی نہ ہوئی۔ ان دنوں ٹیلی فون کا سسٹم بند تھا، اس ایریا کا تو کسی سے رابطہ نہ ہو سکا، اسی لیے تو تمہاری خیریت بھی پتہ نہ تھی، ہر دم فکر رہتی تھی۔ اس نے اسے بتایا تو وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ اس نے پھر ایک دفعہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہا۔ لو جی، مجھے کیا پڑی مذاق کرنے کی؟ اس لڑکی کے بارے میں شاید اماں اور ندیم نے تمہیں نہ بتایا ہو، وہ اسی محلے کی تھی۔ ندیم اس پر مر مٹا تھا، لیکن اس کے گھر والوں نے اس کے آوارہ پھرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ اس کی شادی نہ کی، تو اسی بات کو لے کر ندیم مزید بگڑ گیا اور شادی نہ کرواتا تھا۔ لیکن اماں اور آپا نے اس کی زبردستی شادی کروا دی۔ وہ سب بتا رہی تھی اور وہ بھی بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر چیک کیا تو چونک گئی۔ وہ بالکل یخ ٹھنڈی ہوئی پڑی تھی، اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اس کی نند تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے رامین، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے فکر مندی کا مظاہرہ کیا۔ نہیں چھوٹی آپا، کچھ نہیں، وہ ایسے ہی گرمی زیادہ ہی لگ جاتی ہے۔ تبھی وہ ہوش و حواس میں آئی تو صورتحال سنبھالی۔ تبھی ندیم گھر آ گیا۔ اپنی بہن کے سامنے بھی اس کا رویہ رامین کے ساتھ نہ بدلا، وہ اس کی ایسے ہی تذلیل کرتا۔ بہن کا دل بھی رامین کی بے بسی دیکھ کر دکھ جاتا۔ نند 3-4 دن رہ کر واپس چلی گئی، لیکن رامین سوچ سوچ کر پاگل ہو گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ اتنے بڑے واقعے کو نہ ہی وہ فراموش کر سکتی تھی، نہ ہی وہم سمجھ سکتی تھی، اور نہ ہی اتنے لمبے عرصے کا اب تھا۔ لیکن اس نے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہ کیا اور خود ہی سوچ سوچ کر کڑتی رہی۔ ایسے ہی وہ ہر وقت سوچتی رہتی۔ کاموں کی طرف سے بھی اس کا دھیان یہی معمہ سمجھنے میں لگا رہتا، اور اکثر ہی کوئی نہ کوئی کام خراب ہو جاتا۔ اس نے بہت دفعہ سوچا کہ وہ ندیم سے پوچھے، لیکن ہر دفعہ اس کی ہمت ٹوٹ جاتی۔ وہ یہ سوچ کر ہی چپ کر جاتی کہ ندیم اس کے کردار پر ہی انگلی اٹھا کر اس ہی کو نشانہ بنا ڈالے۔ اس نے حالات کو دوبارہ یاد کرنا شروع کیا تو اسے بہت سی باتیں اس کی نظروں کے سامنے سے گزری۔ اس دن وہ مٹی میں اٹا ہوا گھر آیا جس دن اس کا رویہ اس سے تبدیل ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اسے کھڑا دیکھ کر وہ مسکرائی، لیکن جواباً وہ روز کی طرح مسکرانے کی بجائے چپ کر کے سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ ندیم کی بوڑھی ماں نے اس سے پوچھا۔ پتہ نہیں، چپ کر کے چلے گئے، پوچھتی ہوں، وہ لا علمی سے کہتی ہوئی اس کے پیچھے کمرے میں گئی۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے بالکل چپ لیٹا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے محبت سے اس کے منہ سے اس کا بازو ہٹایا تو پہلے تو ندیم نے اسے کافی اجنبی اور غصے سے دیکھا، پھر کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ وہ حیران پریشان اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بتائیں بھی تو۔ اس نے دوبارہ اس کا بازو پکڑا تو ندیم اس کا بازو جھٹک کر غصے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اپنی اوقات میں رہو، اور مجھ سے زیادہ روابط بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غصے سے بولا تو وہ سہم گئی، کیونکہ اس نے اس کا ایسا رویہ پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ پھر اس کا رویہ اس کے ساتھ دن بدن بدلتا رہا، کبھی وہ بہت اچھا ہو جاتا اور کبھی پھر وہ اس کا ایک ٹکے کا نہ سمجھنے والا ہوتا۔ اب تو وہ اس کے اس بدلتے رویے پر حیران رہ جاتی، لیکن اب جیسے جیسے وہ سوچ رہی تھی اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا
کہ اصل ندیم تو اس دن گھر آیا تھا، اور وہ جو اچھا ندیم بن کر 1.5 مہینہ اس کے ساتھ اس کا خاوند بن کر رہا، وہ کون تھا؟ اور ایک ہی جگہ پر دو لوگ ایک ہی شکل کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بس سوچتی جاتی اور مزید ڈپریس ہوتی جاتی۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ تبھی ان دنوں اس کے ساتھ ہونے والے واقعات نے پلٹا کھایا اور اس کے ساتھ سب برا ہونے لگا۔ عجیب ہونے کی بجائے حالات نے نفی طور پر اس کے سامنے آنا شروع کر دیا۔ رمضان شروع ہو چکا تھا۔ اس کی روٹین ابھی بھی ویسی ہی تھی، کیونکہ وہ تینوں باپ بیٹے روزے نہیں رکھتے تھے۔ اس نے تو کبھی ان کو نماز نہیں پڑھتے دیکھا تھا، لیکن ایک بات پر ان کی کافی دنوں سے بحث چل رہی تھی۔ عمر کہہ رہا تھا کہ زکوٰۃ نکالنی ہے، جبکہ عدیل اور اشتیاق صاحب اس بات سے بھی انکاری تھے۔ لیکن عمر کی ضد کے آگے ان دونوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ زکوٰۃ بھی مجھے ہی دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے زکوٰۃ نکالی اور میرا سارا گھر اناج اور دوسرے سارے سامان سے بھر دیا۔ میں حیران تھی، لیکن بولی کچھ نہ کہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں، وہ مجھ پر تو کوئی احسان نہیں کر رہے۔ ندیم سب کچھ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس کی طرف بہت گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے ان عنایتوں کی وجہ دریافت کی۔ رامین کو اس کی بات ایک خندق کی طرح لگی کہ وہ اس پر شک کر رہا ہے، لیکن ضبط کرتے ہوئے زکوٰۃ کا بتایا تو وہ سمجھتے ہوئے انداز میں گردن ہلا گیا۔ ایسے بے غیرت بھی ہوتے ہیں جو زکوٰۃ لے کر خوش ہوتے ہیں۔ رامین کو نہ جانے اس کے شک کرنے کا غصہ تھا یا کس بات کا۔ وہ بڑبڑائی، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ ندیم کو سنائی نہ دیا اور وہ باہر چلا گیا۔ رامین، میرے لیے کباب بنا دینا آج، عمر نے ٹی وی دیکھتے ہوئے فرمائش کی تو رامین نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کے لیے کباب کے لیے سامان تیار کر کے کباب تلنے کے لیے گھی گرم کرنے لگی۔ گھی مکمل پک رہا تھا جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کچھ نہ تھا، لیکن پیچھے مڑ کر اسے لگا اب سامنے ہے کوئی۔ اس نے جلدی دوبارہ گردن گھمائی، لیکن وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ سیدھی ہوئی، کسی نے اسے بہت زور سے دھکا دیا۔ اس سے پہلے کہ اس کا منہ پکتے آئل تک پہنچتا، عمر نے ہاتھ بڑھا کر اس کو تھام لیا۔ ارے کیا ہوا، چکر ہی کھا رہی ہو؟ اس نے اسے سیدھا کرتے ہوئے کہا تو وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے عمر کی طرف دیکھنے لگی کہ اسے ہوا کیا تھا۔ نہیں عمر، مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے دھکا دے کر گرانے کی کوشش کی ہے، اس نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا تو عمر ہنسنے لگ گیا اور اسے اس کے ہنسنے پر بھی شرمندگی ہوئی کہ اس نے پھر وہی گردان شروع کر دی کہ مجھے لگا۔ وہ شرمندہ سی نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ اپنے ارد گرد دیکھو، کیا کوئی نظر آ رہا ہے؟ عمر نے اسے اشارے سے ارد گرد نظر دوڑانے کا کہا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ تو اب سوچو کہ دھکا کون دے سکتا ہے؟ چکر آیا ہوگا۔ وہ تو میں اچانک پانی لینے آیا تو دیکھا کہ تم گرنے لگی تھی، شکر کہ میں نے پکڑ لیا ورنہ ابھی سارا منہ جل جاتا۔ اس نے اس کا دھیان بٹایا تو اس نے بھی اپنے منہ کے بچنے پر شکر ادا کیا۔ اس واقعے نے بھی اس کے ذہن پر گہرا اثر چھوڑا۔ اب وہ روز احمد کو ساتھ لاتی تھی۔ احمد اسی طرح اوپر ہواؤں میں دیکھ کر کھیلتا اور ہنستا تھا، لیکن اسے بھی اب عادت ہو گئی تھی، اس لیے اب وہ اس بات پر پریشان نہ ہوتی تھی۔ ایک دن احمد پانی کے ٹب میں نہا رہا تھا، ساتھ وہیں بیٹھا کھیل رہا تھا کہ اچانک اس نے منہ نیچے پانی میں کر لیا۔ رامین کی نظر پڑی تو اسے لگا وہ پانی میں جان بوجھ کر خود منہ ڈال کر کھیل رہا ہے، لیکن اس نے غور کیا تو اسے احمد کے رونے کی آواز آئی اور اس طرح محسوس ہوا جیسے اس کی گردن کسی نے پکڑ کر پانی میں ڈبوئی ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنا کام چھوڑ گئی، لیکن جب وہ وہاں پہنچی تو احمد آرام سے پانی میں کھیل رہا تھا اور ساتھ اپنی عادت کے مطابق ہوا میں بھی دیکھ کر کھلکھلا رہا تھا۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی کہ اس نے تو اسے کسی اور زاویے میں دیکھا تھا، لیکن یہ کیا؟ لیکن پھر اس نے سر جھٹک دیا کیونکہ اب اس نے ان باتوں پر غور کر ختم کر دیا تھا۔ رات کو وہ لیٹتی تو اسے یوں خواب آتے جیسے کوئی اسے آگ میں جلا رہا ہے، یا پھر کوئی میں آتا کہ اس کا سارا جسم خون سے نچڑ رہا ہے۔ وہ خوف سے ڈر کر اٹھ جاتی۔ ایک دن ایسے ہی وہ سوئی ہوئی تھی، ساتھ احمد اور ندیم بھی گہری نیند سوئے ہوئے تھے کہ اسے لگا کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ ہے، بہت نوکیلی چیز، جو اس نے رامین کے جسم کے اوپر پھیرنی شروع کر دی اور اس کی گردن کی رگ کے پاس
اس نوکیلی چیز کو دبانے کی کوشش کی تو وہ یکدم چیخ مار کر اٹھ گئی اور تیز تیز سانس لینے لگی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ لیکن اس کے اوسان خطا تب ہوئے جب اس نے دیکھا کہ کمرے کا دروازہ بالکل ویسے ہی کھلا تھا جیسے اس نے دیکھا تھا۔ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ اس نے ندیم کو اتنی آوازیں دی لیکن وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ تبھی اس کو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اس کے پاس بیٹھا ہے۔ اس کا دل کیا کہ وہ ان سب واقعات پر بیٹھ کر اونچی اونچی روئے۔ تبھی وہاں اچانک سے عمر نمودار ہوا، جسے دیکھ کر ایک چیخ ماری، لیکن اس کی آواز نکلنے سے پہلے ہی عمر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ اس کا رنگ بالکل سفید ہو گیا، گویا اس کے جسم میں لہو تھا ہی نہیں۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے بیٹھے عمر کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی عمر اس سے مخاطب ہوا، ڈرو تو نہیں، میں تو تمہاری حفاظت کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس کی بات پر وہ مزید حیران ہوئی، کیونکہ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اس کو نوکیلی چیز سے اور دروازہ کھول کر آنے والا بھی عمر ہی تھا، جو کہیں چھپ گیا تھا اور اب دوبارہ آ گیا تھا۔ حفاظت؟ عمر نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو وہ بامشکل ایک لفظ ادا کر پائی۔ ہاں، حفاظت۔ عمر نے اپنی بات دہرائی، لیکن کس سے؟ رامین دوبارہ حیران ہوتی ہوئی بولی، میں چاہتا تھا کہ تمہیں سچ بعد میں پتا چلے، لیکن وہ تمہیں نقصان پہنچا دے گی، اس لیے تمہارا اب سچ جاننا بہت ضروری ہے۔ عمر نے کہا تو وہ مزید الجھ گئی۔ کون مجھے نقصان پہنچائے گی؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ اور کون سا سچ؟ وہ الجھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ دیکھو، ہم لوگ انسان نہیں ہیں۔ اس کی بات پر رامین کے تو ہوش اڑ گئے۔ اگر آپ انسان نہیں ہو تو اور کیا ہو؟ رامین کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی، کیونکہ روز ان نئے انکشافات نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ ہم جن ہیں، میں، عدیل اور بابا۔ عمر نے اسے نارمل طریقے سے بتایا، لیکن وہ سن کر 2 قدم پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ تو عمر اس کی اس حرکت پر ہنسی دبا گیا۔ تو تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو رامین، ڈرو نہیں، میں تمہیں شروع سے سب بتاتا ہوں، اس نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ہم لوگ اپنی جنوں کی بستی میں رہتے تھے۔ مجھے گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن میں یوں ہی تمہارے گاؤں سے گزر رہا تھا کہ تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ میں گئی ہوئی تھی اور اپنی سہیلی کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ میں نے اس لمحے دیکھا اور بس پھر میں اپنا دل ہار بیٹھا۔ وہ افسردہ لہجے میں بولا، پھر میں روز ہی تمہیں دیکھنے کے لیے تمہاری بستی آیا کرتا تھا۔ پھر ایک دن تمہاری شادی کا شور اٹھا اور تم بیاہ کر اس گھر میں آ گئیں۔ میں نے سارے حالات پتہ کیے تو مجھے پتہ چلا کہ ندیم تم سے شادی پر راضی نہیں۔ میں تمہیں دکھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں ندیم بن کر تمہارے ساتھ رہنے لگا۔ رامین پر جب یہ انکشاف ہوا، اس نے صدمے سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ رامین، میں تمہیں دکھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ عمر نے صفائی پیش کی، لیکن وہ تو بس حیرت زدہ نگاہوں سے عمر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر 1.5 ماہ بعد جب ندیم واپس آیا تو میرے لیے تمہارے ساتھ رہنا ممکن نہ تھا۔ میں نے اپنے بابا اور بھائی کو منایا کہ وہ میرے ساتھ انسانوں کی دنیا میں انسان بن کر رہیں۔ انہوں نے منع کر دیا کہ ان کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ انہی دنوں میرے باپ کی لڑائی ایک جن سے ہو گئی، اس نے ہمارا وہاں جینا حرام کر دیا۔ پھر میرا باپ اور بھائی انسانوں کی دنیا میں انسان بن کر رہنے کے لیے مان گئے۔ پھر ہم نے یہ گھر تعمیر کیا اور یہاں رہنے لگ گئے۔ میں کسی طرح تمہیں خود کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، بس اسی لیے پھر کسی طریقے سے تمہیں اپنے گھر کام پر لگوا دیا۔ لیکن اس سارے قصے میں ایک بات جو میں چھوڑ گیا۔ عمر نے اس کی طرف افسوس سے دیکھا، کیونکہ اسے امید نہ تھی کہ وہ اس کی اصلیت جان کر اتنی دکھی ہوگی۔ کون سی بات؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں سوال کیا۔ وہاں جنوں کی بستی میں میرے چاچا کی بیٹی لیونا کی میرے ساتھ شادی ہونا تھی۔ لیونا کو جب سے پتہ چلا کہ میں تمہارے پیچھے ادھر انسانوں کی دنیا میں آیا ہوں تو وہ سخت برہم ہوئی۔ اس نے اپنے گھر میں ایک قیامت برپا کر دی۔ تو وہ سب لوگ اس دن ہمارے گھر آئے ہوئے تھے جب تم صبح کے وقت گیٹ پر آئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم نے بہت سے لوگوں کی آوازیں سنی ہیں
لیکن تمہارے آتے ہی وہ غصے سے وہاں سے چلے گئے تھے۔ اب وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے اور آگے کرتی بھی رہے گی۔ میں کوشش تو یہی کرتا ہوں کہ ہر وقت رکھ سکوں، لیکن وہ بہت مکار ہے، اس لیے تم اپنا خیال رکھنا۔ وہ اس کی بات پر حیران رہ گئی کہ کچھ بھی اس کا وہم نہیں تھا۔ وہ نفسیاتی مریضہ نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ ایسا حقیقت میں ہو چکا تھا۔ اور وہ سانپ، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تو رامین نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سانپ بھی میں ہی تھا۔ میرا جب تمہیں دیکھنے کو دل کرتا تو میں اس روپ میں بھی چھپ کر آ جاتا تھا، لیکن ایک دو دفعہ تمہاری نظر مجھ پر پڑ گئی اور تم ڈر گئی۔ مجھے بابا سے کافی ڈانٹ بھی پڑی۔ ان دونوں کی تم سے کافی انسیت ہو گئی ہے، اور احمد کا بھی بہت خیال رکھنا، وہ اسے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ اس کی اس بات پر تو اس کا دل ہی دہل گیا۔ پلیز، احمد میرا سب کچھ ہے، اسے مجھ سے نہ چھیننا۔ اس نے ساتھ لیٹے احمد کی طرف بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے عمر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں، میں تم دونوں کو ہی نہیں کچھ ہونے دوں گا، کبھی بھی مجھ پر یقین رکھو۔ وہ کہہ کر وہاں سے دوسری کوئی بات کیے بغیر غائب ہو گیا۔ رامین نے باقی کی ساری رات جاگتے ہوئے جیسے تیسے کر کے گزاری۔ اسے اس 20 جنی کا خوف حاوی ہو رہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت وہاں پر آ کر اسے یا احمد کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اسے خود سے زیادہ احمد کی فکر تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ اٹھی اور رات والے سارے واقعے کو جھٹک کر اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ آج اسے اس گھر میں جاتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن آج تو اسے جانا تھا۔ وہ جلدی سے کام نپٹا رہی تھی کہ اچانک اسے احمد کے رونے کی آواز آئی۔ وہ سویا ہوا تھا۔ اب اس کے اس طرح رونے پر وہ تڑپ کر جلدی سے اس کے پاس بھاگی تو اگلا منظر پھر اس کا دل دہلا گیا۔ احمد بیڈ سے نیچے گرا ہوا تھا اور گلا پھاڑ کر رو رہا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس گئی اور اسے خود سے لپٹا لیا۔ شکر کہ اس کو کوئی چوٹ وغیرہ نہیں آئی تھی، لیکن ایک بات پر اسے حیرانی ہوئی کہ احمد کے دونوں سائڈ پر تکیے تھے، پھر وہ بیڈ سے نیچے کیسے گر گیا؟ لیکن پھر اسے لیونا کا خیال آیا تو وہ بہت خوفزدہ ہو گئی اور اسے خود سے لپٹا لیا۔ پھر اس نے اسے 1 منٹ بھی اکیلا نہ چھوڑا۔ کام نپٹا کر احمد کو ساتھ لے کر وہ کام کرنے کے لیے ان کے گھر جانے لگی تو دوبارہ ایک خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن گھر میں رہ کر بھی اسے خطرہ تھا۔ وہ جلد از جلد عمر سے مل کر اس سے کوئی راستہ نکالنے کا کہنا چاہتی تھی۔ وہ احمد کو گود میں اٹھائے جا رہی تھی کہ راستے میں ایک ٹرک تیز رفتاری سے اس کے پیچھے آیا۔ اس نے جلدی سے سائیڈ بدلی، لیکن وہ ٹرک اسی سائیڈ پر ہو گیا کہ اچانک ٹرک اپنی جگہ پر رک گیا۔ لیکن رامین ابھی بھی آنکھیں بند کیے اور احمد کو خود میں بھینچے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ دیکھو تم بالکل ٹھیک ہو، عمر نے اسے پکڑ کر تسلی دی، لیکن وہ پھر بھی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ عمر اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے گیا۔ وہ گھر جاتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عمر اس کو دیکھ کر مزید پریشان ہو گیا۔ ارے میرے بیٹے کو کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتی، پلیز اس خبیث سے میری جان چھڑوا دو، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، میرا کیا قصور؟ وہ روتی ہوئی بلبلاتی ہوئی اس سے التجا کر رہی تھی۔ عمر اگر لیونا سے ذرا سی بھی کوئی بات بگاڑتا تو لیونا اور اس کے گھر والوں نے اس کی اگلی نسلیں تک تباہ کر دینی تھی۔ ان لوگوں نے وہ اس کو سمجھاتا کہ وہ اسی سے شادی کرے گا، لیکن لیونا تو رامین کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ وہ اس کی جان لے کر ہی پیچھا چھوڑنے والی تھی۔ عمر اسے تسلی دیتا، لیکن ہر وقت خوفزدہ رہتی کہ چاہے اب کچھ ہو جائے۔ 3-4 دن تو تسلی سے گزرے، پھر ایک دن وہ سارے گھر کی صفائی کر کے تھک گئی تو احمد کو لے کر لیٹ گئی۔ احمد کو کوئی اس سے زبردستی کھینچ رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی کہ وہ اسے نہیں دے گی، لیکن وہ عورت اچانک ایک تیز دھار چاقو نکالتی ہے تو رامین چیخ مار کر اٹھ جاتی ہے۔ وہ اپنے سائٹ پر دیکھتی ہے تو احمد پرسکون نیند سویا ہوتا ہے۔ شام ہو جاتی ہے۔ وہ تسلی سے اس کا ماتھا چومتی ہے اور دوبارہ لیٹ جاتی ہے۔ نہ جانے کس وقت دوبارہ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سامنے لیونا کو کھڑے دیکھ کر اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلتی ہے۔ لیونا کے ہاتھ میں وہی چاقو ہوتا ہے جو اس نے تھوڑی دیر پہلے میں دیکھا تھا۔ وہ خوف سے احمد کو سائڈ پر کرنے لگ جاتی ہے۔ لیونا اسے دیکھ کر اونچی اونچی ہنسنے لگ گئی۔ رامین اس کا اس طرح ہنسنا دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو گئی۔ اسے موت اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دینے لگی۔
اس نے عمر کو یاد کرنے کی کوشش کی تو اسے یاد آیا کہ عمر کو ایمرجنسی جنوں کی بستی میں جانا پڑ رہا تھا۔ وہ اس کے گرد ایک حصار کر کے گیا تھا جو ان کی حفاظت کر سکے۔ اسے تسلی ہوئی، لیکن اسے یاد آیا کہ عمر نے کہا تھا لیونا بہت چالاک ہے، وہ اس حصار کو کسی طریقے سے بھی توڑ سکتی ہے، لیکن وہ پوری کوشش کرے گا کہ جلد ہی لوٹ آئے۔ اس کی بات سوچ کر اس کی جان حلق تک آ گئی کہ اگر لیونا نے وہ حصار توڑ لیا ہوا۔ وہ اونچی اونچی چیخنے لگ گئی کہ کوئی مدد کر دے۔ لیونا اس سارے منظر کو اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے اس کے لیے لطف اندوز ہونے کے لیے کوئی فلم چل رہی ہو۔ پلیز، میرا کوئی قصور نہیں، مجھے نہ مارنا پلیز۔ اب رامین نے لیونا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ لیونا اتنی اونچی کہکا لگا کر ہنسی۔ تم کہتی ہو تمہارا کوئی قصور نہیں؟ اس نے رامین کا منہ دبوچ لیا۔ رامین کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ تمہارا کوئی قصور نہیں؟ بتاؤ مجھے۔ اب وہ غصے سے اس سے بھی زیادہ بلند اور خوفناک آواز میں بولی تو رامین مزید خوفزدہ ہو گئی۔ تم نے مجھ سے میرا ڈیوڈ چھین لیا۔ تمہاری وجہ سے وہ اپنی دنیا چھوڑ کر، میرا ساتھ چھوڑ کر اس دنیا میں دھکے کھا رہا ہے، صرف تمہاری وجہ سے۔ اور تم ابھی بھی مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ تمہارا قصور کیا ہے؟ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑا تو اسے لگا کہ اس کے منہ کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ وہ درد سے کراہی۔ اور یہ جو تمہارا بچہ ہے، اس نے بھی میرے ڈیوڈ کو اپنا عاشق بنا رکھا ہے۔ اس نے احمد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو رامین کی رہی سہی جان بھی نکلنے والی ہو گئی۔ نہیں نہیں، میرے بیٹے کو کچھ نہ کرنا، اس کا کوئی قصور نہیں، پلیز، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز میرے بیٹے کو کچھ نہ کرنا، یہی میری زندگی ہے۔ وہ روتے گڑ گڑاتے اس سے التجا کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے آج سب ختم ہو جائے گا۔ ہاں ہاں ہاں، جب تم ہی نہیں بچو گی تو تم اپنی زندگی کو رکھ کر کیا کرو گی؟ لیونا نے بے دردی سے کہا تو رامین کو موت اپنے سامنے نظر آئی۔ لیونا نے احمد کی ٹانگ پکڑی اور رامین کی چیخیں مزید بلند ہو گئیں، لیکن لگتا آج اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ندیم بھی نہ جانے کدھر تھا۔ وہ دکھ سے سوچ رہی تھی۔ لیونا احمد کو بیڈ سے گھسیٹ کر زمین پر لے گئی تو اچانک بیڈ سے گرنے پر احمد بھی اٹھ کر زور زور سے چیخیں مار کر رونے لگا۔ لیونا اس کو تیزی سے گھسیٹ رہی تھی اور رامین پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ پلیز میرے احمد کو چھوڑ دو، وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہی تھی۔ اب تو اس کا گلا بھی مکمل خشک ہو چکا تھا۔ لیونا اسے گھسیٹتے ہوئے صحن میں لے گئی اور رامین بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ احمد کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ اس نے بیرونی دروازہ پار کیا تو رامین بھی پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے لپکی۔ وہ احمد کو آگے آگے گھسیٹ رہی تھی اور حیرانی کی بات تھی کہ سب لوگ اس کے پاس سے ایسے گزر رہے تھے جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ وہ سب کو چیخ چیخ کر پکار رہی تھی، لیکن کوئی اس کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ لیونا اسے تھوڑی دیر ایک ویران قبرستان کی طرف لے گئی جہاں مکمل ویرانی تھی۔ رامین کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے کہ اب نہ جانے وہ کیا کرے۔ اے اللہ، مجھے بچا لے، میرے بچے کو بچا لے۔ اسے سوجھا تو اس نے دعا مانگنے کی طرف توجہ دی۔ پھر اس نے اتنی شدت سے عمر کا نام پکارا۔ لیونا کو جب سنا کہ وہ عمر کا نام پکار رہی ہے، اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے روتے بلکتے احمد کو وہیں چھوڑا اور رامین کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے ڈیوڈ کا نام تک لینے کی؟ اسے پتا تھا کہ ڈیوڈ ہی عمر ہے۔ وہ رامین کی طرف لپکی اور اسے بالوں سے پکڑ لیا۔ رامین کی چیخیں دوبارہ بلند ہو گئیں۔ رات ہو رہی تھی اور قبرستان میں پھیلتا سایہ وہاں کے منظر کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ لیونا نے رامین کو بالوں سے پکڑ کر ایک کھائی میں دھکا دے دیا۔ چل یہاں مر، اب تیرے اوپر مٹی پڑ جائے گی اور تو زندہ دفن ہو کر مر جائے گی۔ وہ غصے سے چیخی، اور جانتی ہو میں نے تمہارا انجام ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ تم ایک دفعہ نہ مرو، تم بھی پل پل مرو۔ جس طرح میرا ڈیوڈ مجھ سے چھینا، اس طرح میں تمہارا بھی سب کچھ چھین لوں گی۔ رامین کو ایک دکھ نے گھیر لیا کہ وہ اس گناہ کی سزا بھگت رہی ہے جو اس نے کیا ہی نہیں۔ آخری منظر جسے رامین نے دیکھا وہ لیونا اسے کھائی میں گرا کر دیکھ کر ہنس رہی تھی اور احمد کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں ویسے ہی گونج رہی تھی۔
وہ احمد کو اپنے ساتھ کھینچ کر لے جانا چاہتی تھی۔ وہ اسے اپنی طرف بلا رہی تھی، لیکن احمد اس سے منہ موڑے کھڑا تھا۔ وہ دکھ سے اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، لیکن احمد اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے احمد اس کی طرف بڑھنے لگا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ احمد! وہ ایک زوردار چیخ مار کر اٹھی تو دیکھا احمد اس کے ساتھ پرسکون سویا ہوا تھا۔ اس نے حیرانی سے دیکھا کہ کیا وہ ایک خواب تھا، لیکن پاس بیٹھے عمر کو دیکھ کر، وہ سامنے آئینے میں اپنے ماتھے پر پٹی دیکھ کر اسے یقین ہوا کہ وہ خواب نہیں تھا، وہ زندہ تھی، نہیں بلکہ زندہ قسمت سے بچ گئی تھی۔ اس نے احمد کو جلدی سے اٹھایا اور اسے گلے لگا کر دیوانہ وار چومنے لگی۔ میری جان بالکل ٹھیک ہے نا؟ اس نے ایک تسلی سے اس کے سارے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو عمر اس کی احمد سے اس قدر محبت پر مسکرا دیا۔ ارے بالکل ٹھیک ہے، تم فکر نہیں کرو۔ عمر نے اسے تسلی دی تو وہ منہ پھیر گئی۔ عمر اس کے اس رد عمل پر پریشان ہو گیا۔ رامین کیا ہوا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تو رامین کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اس نے دوبارہ احمد کو خود سے لپیٹ لیا۔ رامین مجھے بتاؤ، تم اس طرح مجھ سے غصے سے منہ پھیر کر کیوں بیٹھ گئیں؟ عمر نے دوبارہ پوچھا تو وہ چپ رہی۔ عمر نے اس کی بازو پکڑ کر اسے سیدھا کرنا چاہا، لیکن اس نے کرنٹ کھاتے ہوئے اس کا بازو جھٹک دیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئی بولی، دار جو مجھے ہاتھ بھی لگایا تو۔ وہ غصے سے بولی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میرا بیٹا اور میں اگر موت کے منہ سے بچ کر آئے ہیں تو سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ یہ دیکھو میرے ہاتھوں کی طرف، اور مجھے معافی دے دو اور میری جان چھوڑ دو۔ جہنم میں جاؤ تم اور تمہاری وہ خبیث جنی۔ رامین بہت غصے میں تھی۔ عمر کو اس کی باتوں پر دکھ سا ہوا۔ میں نے بھی یہی بتانا تھا کہ جب اس نے تمہیں کھائی میں دھکا دیا تھا، میں اسی وقت وہاں پہنچا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں لیونا کو قتل کر دیتا، لیکن مجھے ضبط کرنا تھا کیونکہ لیونا میری اگلی پچھلی ساری نسلیں تباہ کر سکتی ہے۔ میں بے بس تھا۔ پھر میں نے اس سے معاہدہ کیا کہ میں اس سے آج ہی شادی کروں گا، وہ جا کر تیاری کر لے، لیکن آئندہ تم لوگوں کی طرف دیکھا بھی تو فوراً سب ختم کر دوں گا۔ وہ دکھ سے بتا رہا تھا تو رامین کو بھی ترس آ گیا۔ اب میں جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے، تم خوش رہنا ندیم کے ساتھ، لیکن میری جب بھی ضرورت پڑے صرف سوچنا ہی، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا اور رامین سوچتی رہی کہ وہ روک بھی نہ سکی۔ ندیم آیا تو اس کا رویہ بھی رامین کے ساتھ پہلے کی نسبت بہت بہتر ہو گیا۔ رامین کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس طرح ایک جنوں کے گھر کی صفائی کرنے والی لڑکی کی کہانی انجام کو پہنچی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔